ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ واتدى بالصخور میدان ارضه والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى لقاء یوم الدین، سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین الحجۃ ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک وانشر علینا خزائن علومک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامہ یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، معبود کا، پروردگار کا، کہ جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی کہ اس ماہ رمضان میں، اس برکتوں کے مہینے میں ہم آپ اپنے آپ کو تو یاد ہی کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اپنے مرحومین کو یاد کریں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ثواب اور اجر ہوگا کہ جس مہینے میں نیکی کرنے کے لیے کہا گیا ہے، جس مہینے میں احسان کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں جتنا جس کے ساتھ جو خیر کیا جائے وہ چند برابر لکھا جاتا ہے۔ اس مہینے کی خوبی یہ ہے کہ اگر ایک چیز کسی کے حق میں اگر خیر کی جائے تو پروردگار چند برابر اس کے حق میں خیر لکھا کرتا ہے۔ یہ مہینہ کہ جسے برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کا مہینہ کہا گیا ہے، جس مہینے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے صلہ رحمی کو بجا لانا، عیادت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا، ایک دوسرے کے احوال پرسی کرنا، ایک دوسرے میں جو رنجشیں ہو گئی ہیں، جو جدائیاں ہو گئی ہیں، ان جدائیوں کو دور کرنا۔ ویسے ہر مہینے میں تاکید ہے، لیکن اس مہینے میں خاص طور سے عنایتیں ہیں، اور اس مہینے میں جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ایک دوسرے کے حق میں دعا کرنا، کہ خداوند عالم نے اس مہینے میں رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ بہرحال مرحومین کہ جنہیں ہم آج یاد کر رہے ہیں، کہ جن کے لیے مجلس بھی برپا کی گئی ہے، بہت ہی مومن، بہت ہی نیک، بہت ہی متدین، کہ ان کے لیے جیسا کہ ملتا ہے بتاتے ہیں ان کے گھر والے کہ ہر چیز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، عزاء امام حسین میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، آقا حسین کی جہاں پر بھی کہیں مجلس ہو، کوئی بھی پروگرام ہو، اس جگہ پر بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے، اور جہاں تک ہو سکتا تھا ہر کسی کی مدد کرنا، یتیم و ایتام و بیواؤں کی ہر طرح سے مدد کرنا، بلکہ پوشیدہ طور سے مدد کرنا۔ یہی نیکیاں ہوتی ماں باپ کی جو ان میں آتی ہیں، اور وہی ماں باپ کی نیکیاں ہوتی جو ان کی اولاد میں آتی ہیں، کہ وہ نیکی اس سے بڑھ کر یعنی فضیلت والی نہیں ہو سکتی کہ جو نیکی انسان کرے، کسی کے ساتھ احسان کرے، کرم کرے، اور لیکن کسی کو خبر تک نہ ہو کان و کان، کہ اس کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے چلا جائے تو اس کی نیکیوں کو لوگ یاد کریں، اس کو نیکیوں کو لوگ بیان کریں کہ یہ اس طرح کے تھے، یہ اس طرح سے خیر کیا کرتے تھے، اس طرح سے خیرات کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ ہے خوبی، اور وہی چیزیں ہماری اولادوں میں بھی وہی ہمارے بزرگوں کی چیزوں کو آنا چاہیے، ان چیزوں کو
ہمارے درمیان، یعنی جو ہم چیزیں اپنے بزرگوں سے جو چیز سیکھیں وہ چیزیں ہم اپنے اندر بھی پیدا کریں، تب یہ خوبی ہے۔ اور کاش اس مہینے میں احسان کرنا، کہ جس کے لیے کہا گیا یہ مہینہ، کہ جو صلہ رحم کے لیے، صلہ ارحام کے لیے جس مہینے کے لیے تاکید کی گئی ہے، اس مہینے میں اگر کسی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ایک خورمہ بھی اگر کسی کو دیا جائے تو پروردگار اس کے لیے نہیں معلوم کتنے اجر اس کے لیے لکھتا ہے۔ اس مہینے میں پتہ کرے کہ جو مستحقین ہیں، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، یا فقیر نہیں، اپنے اعزاء و اقارب میں دیکھیں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، اور اس کے بعد اپنے پڑوسیوں میں دیکھیں کہ بہرحال جو مستحق اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو ہم اسے عنایت کریں، اسے ہم دیں، خدا اس میں خیر و برکت دیتا چلا جائے گا، پروردگار اس کو بڑھاتا چلا جائے گا، معبود اس میں عنایتیں کرتا چلا جائے گا اگر یہ چیز ہم کریں۔ خداوند عالم نے جو چیزیں ہمیں عنایت کی ہیں، اس چیز کو کوشش یہ کریں کہ اس میں دوسرے کو بھی سہیم بنایا جائے، یعنی اللہ نے جو ہمیں دیا ہے اس میں دوسرے کو بھی حصہ دار بنایا جائے۔ معصومین کی بھی تاکید ہے، احادیث متواتر موجود ہیں کہ اگر انسان جتنا یہ کرے گا پروردگار اتنا ہی اس کی زندگی میں خیر و برکت عنایت کرتا چلا جائے گا، زندگی اس کی خیر و برکت و خوشحالیوں سے بڑھتی چلی جائے گی۔ کہ اس مہینے میں جو سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے وہ کس چیز کے لیے؟ کہا گیا صلہ رحم بجا لانا، عیادت کرنا، مریضوں کی، بیماروں کی، ہر کسی کی جس سے پتہ چلے اس کی عیادت کرنا۔ بہت پیاری حدیث ہے کہ یہاں پہ میں نے یادداشت کی اس حدیث کو، کہ کتاب ترغیب کے اندر پہلے اس کو نقل کیا گیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خداوند عالم روز قیامت سوال کرے گا، خداوند عالم روز قیامت سوال کرے گا، کیا کرے گا؟ کہ ان اللہ یقول یوم القیامہ، خداوند عالم یوم القیامہ قیامت کے دن یہ سوال کرے گا، یا ابن الآدم، یا ابن آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کی اولاد، مرضت فلم تعدنی، خداوند عالم کہے گا کہ میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی۔ کہتے ہیں جب یہ سوال کیا جائے، یعنی خدا کہے گا میں بیمار ہوا اور تم نے میری عیادت نہیں کی، کہتے اس کے بعد کہے بندہ فوراً سوال کرے گا کہ قالا یا رب کیف ادعوک وانت رب العالمین، اے خدایا پروردگار پالنے والے میرے معبود، تو نے کہا کہ میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ تو اس وقت سب یہی کہیں گے، مثلا خدا سے یہی سوال کریں گے پروردگار پالنے والے کہ میں تیری عیادت کیسا کرتا، تو رب العالمین ہے، تو عالمین کا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہم تیری عیادت کیسے کرتے؟ تو کہتے اس وقت صدا آئے گی، قالا اما علمت ان عبدی فلانا مریض فلم تعدہ، تو اس وقت آواز آئے گی پروردگار کہ مگر میرا فلاں بندہ فلاں جگہ پر مریض نہیں تھا، تم کو پتہ چلا کہ ایک بندہ میرا مریض ہے، تم نے اس کی عیادت نہیں کی۔ تو اس وقت کہے گا بندہ، کیا کہے گا؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، خداوند عالم کہے گا اگر تو اس کی عیادت کو گیا ہوتا تو مجھ کو وہاں پر پاتا۔ یعنی یہ خدا کا کرم دیکھیں، اپنے بندوں کے لیے کیسے کس طرح سے پروردگار کہہ رہا ہے، یعنی کتنی تاکید کی گئی ہے کہ اگر تمہیں پتہ بھی چل جائے کہ کوئی مریض ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا ہے، تو کوئی مشکل میں ہے، کوئی پریشانی میں، اس کی عیادت کے لیے جاؤ، اس کی ہمدردی کے لیے جاؤ، اس کی تیمہ داری کے لیے وہاں پر جاؤ، کہ جب وہاں پر جاؤ گے خداوند عالم ویسے ہی تمہارے لیے عیادت کرے، ویسے پروردگار تمہارے لیے بھی ویسے ہی عنایتیں بھیجے گا۔ بلکہ حدیث ہے، مطالعہ کر لے کہ حدیث میرے ذہن سے گزری، بہرحال اس وقت ہے جناب رسول خدا سے ہے کہ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں جب کسی مریض کے پاس جایا کرو تو وہاں پر دعا کیا کرو، اس مریض کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، کہ خداوند عالم اس وقت تمہاری دعاؤں کو سنے گا، جو دعا کرو گے سنے گا اس جگہ پر۔ بلکہ یہاں تک کہ جب مریض کے پاس جائے تو دعا پڑھ کر اس پر دم کیا جائے، اس لیے کہا گیا ہے، یعنی ایک مریض، ایک بیمار کی تیمہ داری کرنا، عیادت کو جانا، یہ بھی ایک صلہ رحم ہے، جو اس مہینے میں اگر انجام دیا جائے یہ بہت ہی بلندتر یہ ہو جائے گی یہ چیز، اگر اس مہینے میں انجام دی جائے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اپنے بزرگوں کا ادب و احترام کرتا ہو، اپنے والدین کا ادب و احترام کرتا ہو، اپنے بچوں سے اخلاق سے پیش آتا ہو۔
یعنی بالا ترین انسان وہ ہے کہ جو اپنی فیملیوں سے، اپنے گھر والوں سے صلہ ارحام بجا لانے کے لیے کہا گیا. باہر والے اندر بھی آپ جو ہے صلہ رحم بجا لائیں. لوگوں سے مشقت جو ان پہ ہے، جو سختیاں ہیں، جس طرح کی جو پریشانیاں ہیں، ان سے پوچھیں. اپنی اولاد کے پاس، گھر والوں کے پاس بیٹھے. کہتے ہیں پہلے بہرحال اکثر ہوتا تھا کہ فیملی کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے، اور جو گھر کے بڑی ہوتے تھے، بڑے لوگ ہوتے تھے، سب بزرگان بیٹھا کرتے، اپنے فیملی کو جمع کرتے تھے اور پوچھتے تھے، ایک دوسرے سے احوال پرسی کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ تمہاری کیا مشکل ہے، تمہاری کیا مشکل تمہاری. لیکن یہ رسم و رواج، یہ چیزیں ختم ہو رہی ہیں. یہ بلکہ ائمہ معصومین میں یہ چیز پائی جاتی تھی. معصومین اپنے غلاموں کو، کنیزوں کو جمع کرتے تھے، گھر والوں کو جمع کرتے تھے، اور اس کے بعد مولا پوچھا کرتے کہ تمہاری کون سی مشکل ہے، تمہیں کون سی چیز چاہیے، تمہیں کیا ضرورت ہے، تمہیں کیا احتیاج ہے. یعنی اس سے سامنے جو پوچھ رہا اس کی عزت، بزرگی، بلندی بھی بڑھتی ہے، اور ایک دوسرے میں پیار محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اگر اپنی زندگیوں میں یہ چیزوں کو ہم اپنا لیں جو معصومین نے کیا ہے، ہماری زندگیاں واقعاً ہماری زندگیاں خوش بحال ہوتی چلی جائیں گی. یہاں پر جو تاکید کی گئی ہے، یعنی خداوند اگر ہم واقعاً اگر کسی کا عیادت نہ کریں، اگر کسی سے ملنے نہ جائیں، تو اس وقت سوال ہم سے کر لیا جائے گا، ہم سے پوچھ لیا جائے گا کہ آخر تم کیوں نہیں گئے، کیوں نہیں گئے. یہ موقع ہے، اس موقع کو انسان غنیمت سمجھے. کہتے جو وقت نکل گیا سو نکل گیا، پھر پلٹ کے نہیں آتا. جس وقت انسان کو جو کام ہے اسی وقت اس کو انجام دے لے. کل نہ دیکھے، بعد نہ دیکھے. نہ کل کسی نے دیکھا، نہ بعد کسی نے دیکھا ہے. اسی وقت اگر اس چیز کو انجام دے لے، کامیابی آپ کے ہاتھوں میں آ گئی. سختیاں ہیں، مشکلات ہیں، لیکن اس پر تھوڑا تحمل انسان کرے، اس مشکلات تھوڑا صبر کرے، اور صبر کا کہتے اس کا نتیجہ بہت ہی میٹھا ہوگا. اہل بیت اطہار کے جو بتائے ہوئے راستے ہیں، ان بتائے ہوئے راستوں کو ہم اپنی فیملیوں کے اندر پیدا کریں، اپنے گھر والوں میں پیدا کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں، اور بیٹھ کر فیملی کے افراد ایک دوسرے کے درد کو بانٹیں. آج ماہ رمضان چل رہا ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے. بہرحال یہاں پر تاکید کی گئی ہے کہ ہر چیز کا یہاں پر روزہ فقط اور فقط پیٹ کا روزہ نہیں ہے، بلکہ سارے جسم کا ہمیں روزہ رکھنا ہے. زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، کان کا بھی روزہ رکھنا ہے، آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے قدموں کا بھی روزہ رکھنا ہے. یعنی انسان نفس امارہ تک پہنچ جائے. انسان ہر وہ چیز جو شریعت نے منع کی ہے اس سے دوری اختیار کرے. کہتے ہیں یہاں روزہ کا مطلب یہ نہیں کہ ہوتا اکثر انسان نے روزہ رکھ لیا، کسی نے روزہ رکھا تو اب اس کے اخلاق بدل گئے. رمضان سے پہلے خوش اخلاق تھے، لیکن جب روزہ رکھنا شروع کیا تو بد اخلاقی پیدا ہو گئی، چڑچڑاپن پیدا ہو گیا، غصہ آنے لگا. نہیں، یہاں پہ اور آپ کے اندر خوش خلقی، خوش اخلاقی پیدا ہونا چاہیے. اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنے اخلاق کو مزین کریں. معصومین نے جتنی تاکید کی ہے صلہ ارحام کے لیے، اخلاق کے لیے، اتنا کسی اور چیزوں پر تاکید نہیں کی ہے. امام حسن علیہ الصلوۃ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا نمونہ تھے. اور مولا کہ اگر کسی بھی حالت میں کوئی اگر آپ کے پاس آ جاتا تو کہتے کہ امام اس وقت اس کی نصرت، اس کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے. جب بھی اگر کوئی آپ کے پاس آئے، اگر آپ اس کا کام نہیں، کچھ تو آپ کام کر سکتے ہیں. دلداری تو اس کو دے سکتے ہیں، دل آزاری نہ کرے، بلکہ دلداری تو دے سکتا ہے آدمی. جو آپ کے پاس ایک امید لے کر اگر کوئی آیا ہے، ولو ہمارے پاس وہ چیز نہیں، کم سے کم اس کی امید، جس امید پر ہمارے پاس آیا ہے، اس امید کو اس کی باقی رکھ لیں، اس کی آبرو کو بچائیں. کم سے کم تھوڑی دیر بیٹھا لیں، اس کو پانی پلائیں، اس سے بات چیت کریں، اور اس سے پوچھیں کہ آخر کیا بات ہے، بتاؤ کیا بات ہے. امام حسن کے زمانے کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ مولا اعتکاف کے عالم میں تھے. اعتکاف بہرحال ماہ رمضان میں بھی کیا جاتا ہے، ماہ رجب میں بھی لوگ اعتکاف کرتے ہیں. مولا اعتکاف کی حالت میں تھے. بہرحال ایک سائل آتا ہے، مولا سے سوال کرتا ہے. ایک شخص آتا ہے، کہتا مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے آقا میرے. یعنی دیکھیں کس طرح سے انسان اگر نہیں ہے تو کم سے کم اس کے حوصلہ افزائی تو کر ہی سکتا ہے. کہتے مولا کے پاس آتا، کہتے مولا مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، میں مقروض ہوں. مولا اگر میں نے یہ پیسہ نہ دیا، آقا وہ مجھے زندان میں، مجھے جیل میں ڈلوا دے گا، میری آبرو چلی جائے گی، میری آبرو باقی نہ رہے گی، لوگوں کے درمیان جو میری آبرو ہے، آبرو ختم ہو جائے گی. کہتے مولا فرماتے واللہ اس وقت میرے پاس کچھ نہیں ہے کہ میں جو تجھے عنایت کرتا. اگر میرے پاس ہوتا تو میں تجھے ضرور عنایت کرتا، لیکن اے میرے بھائی آ میرے پاس بیٹھ، بتاؤ بات کیا ہے. کہتے بات کر بتاتا ہے، بہت زیادہ پریشان. کہتے ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں
کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں واقعاً تمہیں عنایت کرتا. کہتے روایت کے فقرات ہیں، روایت کے جملات ہیں. تو وہ شخص کہتا مولا اگر کل میں نے اس تک نہ پہنچایا تو مولا میری آبرو نہ بچے گی، مجھے وہ لے جا کر زندان میں ڈال دے گا. ہوتا ہے کبھی کبھی ایسے مواقع پیش آ جاتے ہیں، مشکلات پر پیش آ جاتی ہے، انسان مقروض ہوتا ہے، قرض میں ہوتا ہے، دیگر چیز ہوتا ہے، کہ مشکلات پیش آ جاتی ہے اس طرح سے. کہتے مولا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مولا اتنا احسان کریں، یہ میرے آقا آپ چل کے مجھے اس سے اور فرصت تھوڑا دلوا دیں تاکہ مجھے تھوڑا فرصت مل جائے اور میں اس کا پیسہ ادا کر سکوں. کہتے امام فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، امام حسن فوراً ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. اور جس وقت مولا تیار ہونے لگتے کہتے اس وقت ایک شخص نے بلکہ مولا کو ٹوک بھی دیا کہ مولا آپ اعتکاف کی حالت میں ہیں، معتکف ہیں. آپ تو جانتے ہیں کہ معتکف جس جگہ اعتکاف کرتا وہاں سے باہر نہیں جا سکتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں، جملہ دیکھیں میرے آقا کا، مولا فرماتے ہیں کہ کسی بندے مومن کی مدد کرنا، اعانت کرنا مہینوں اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ اس کا ثواب ہے. کسی بندے مومن کی آبرو کو بچانا، کسی بندے مومن کی اگر آبرو بچائی جائے یا اس کے کام آئے گے تو مولا فرماتے ہیں اگر اس کی بات کو پورا کرنا، اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اگر اٹھنا، کہ کہتے ہیں معتکف جو انسان اعتکاف کرا اسے مہینوں اگر اعتکاف میں بیٹھے اس سے زیادہ افضل ہے. معصومین کی تاکید ہے، معصومین نے اتنا ہمارے لیے تاکید کیا ہے. معصومین کی بتائی ہوئی زندگی، بتائی ہوئی چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. معصومین نے جو جو ہمیں بتایا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے. خاص طور سے آج کل مریضی بیماری پھیلی ہوئی ہے، وہ لوگ بیمار کے پاس آپ نہیں جا سکتے، بیمار کے پاس نہیں پہنچ سکتے، تو کم سے کم فون کے ذریعے سے اس کو فون کر کے جو ہے اس سے عیادت کی جا سکتی، اس سے پوچھا جا سکتا ہے. فون کے ذریعے فون کم سے کم نہیں جا سکتا. آج بیماریاں اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ جن بیماریوں کو انسان جس کے پاس اگر پہنچ جائے، بیماریاں ایک دوسرے سے دوسروں تک پہنچ رہی، تو خیر اس سے بچنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ کم سے کم اگر نہیں جا سکتے، ہم نہیں پہنچ سکتے، تو ٹیلی فون کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے کسی طریقے سے جو امکان میں ہو ہمیں اس کی عیادت ہم کر لیں. بہت ثواب ہے کہ نہیں، یہ عیادت کا کرنا انسان کا حج و عمرہ کے برابر ہے، حج و عمرہ کے برابر ہے. معصوم کا فرمان ہے. ایک اور حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، چھٹے امام کی حدیث ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا فلہ بکل خطوط خطاہا. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی، بیمار کی، اس کی عیادت کے لیے اگر جائے تو مولا فرماتے ہیں کیا؟ آقا فرماتے ہیں کہ بکل خطوط خطاہا حتی یرجع الی منزلہ 70,000 حسنہ. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کے لیے اگر قدم اٹھائے تو زمین پہ جو جو قدم اس کا پڑے گا، یہاں تک کہ وہ اس کے گھر جائے اور واپس آئے، ہر قدم پہ 70,000 حسنہ اللہ اس کے ہر قدم پر دے گا. یعنی ایک تو آپ گئے کسی کی حاجت پوری کرنے، کسی کی عیادت کرنے، کسی سے ملنے، کسی کے صلہ رحم بجا لانے کے لیے، ہر قدم پر دیکھیں کتنی عنایت ہے پروردگار کی طرف سے. ہر قدم پر 70,000 الف 70,000 حسنہ پروردگار اس کے ہر قدم پر لکھے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک چھوٹی سی چیز اگر کسی کے لیے ہم ایک قدم اگر اٹھاتے ہیں تو پروردگار ہمارے ہر قدم پر اتنے حسنے، اتنی نیکیاں ہمارے لیے لکھتا ہے. حتی یرجع الی منزل 70,000 حسنہ. عجیب حدیث کا فکرہ ہے. وَمُحْيَا 70,000 سیئہ. اور خداوند عالم اس کے 70,000 گناہوں کو معاف کر دیتا اور محو کر دیتا، یعنی مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کیا چاہیے؟ ایک ذرہ سی حرکت، تھوڑی سی زحمت، اس کے بدلے پروردگار ہمیں کیا اجر دے رہا ہے کہ معبود ہمارے ہر قدم پر،
ہمیں حسنا نیکیاں ہمارے لیے لکھ رہا ہے نامہ اعمال میں، اور ہر قدم پہ ہمارے گناہوں کو، جو ہم گناہ کر چکے ہیں، سارے گناہوں کو محو کر دے رہا ہے، مٹا رہا ہے پروردگار۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے ہمیں؟ اگر انسان ان حدیث پر معصومین کے اگر بتائی ہوئی چیزوں پر عمل کر لے، زندگیاں خود بخود سنورنے لگیں گی۔ حدیث کا فقرہ آگے بڑھا، حدیث آگے بڑھی، وَمُحْيَا 70,000 سیّا وَيَرْفَعُ 70,000 درجہ، اور خداوند عالم اس کے لیے 70,000 درجات کو اس کے بلند کر دیتا ہے، اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے، لوگوں میں اسے عزیز کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں محبوب ہو جائے گا، خدا اس کی مشکلیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا پروردگار عالم۔ اگر یہ اس طرح سے کسی کی عیادت کے لیے جائے، اگر کسی کے لیے صلہ رحم بجا لائے، اگر کسی سے ملنے کے لیے جائے، تو پروردگار اگر وہ نیک ارادے سے گیا ہے تو پروردگار اس کے ہر قدم پر اتنا اسے اجر عنایت کرتا ہے۔ وَيُوَكِّلُونَ 70,000 ملائکہ، اور خداوند عالم اس کے لیے 70,000 ملائکہ اس کے لیے موکل کرتا ہے۔ پروردگار اس کے لیے 70,000 ملائکہ کہ یقعدون فی قبرہ ویستغفرون الی یوم القیامہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ پروردگار عالم 70,000 فرشتے اس کے لیے معین کرتا ہے، موکل کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس شخص کے لیے پروردگار موکل کرتا ہے، اور جب وہ مر جائے، یعنی جو حدیث کا فقرہ ہے، اگر وہ مر جائے تو مرنے کے بعد اس کی قبر پر قیامت تک اس کے لیے یہ بیٹھ کر استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تو مرنے کے بعد اس کی قبر پر یہ فرشتے بیٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔ وَيُعْقِدُونَ فِي قَبْرِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ قیامت تک یہ فرشتے اس کی قبر پر بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے۔ یہ ایک قدم جب انسان اٹھاتا ہے کسی نیکی کے لیے، کسی خوبی کے لیے، کسی اچھائی کے لیے، کسی صلہ رحم بجا لانے کے لیے، کسی سے ملنے کے لیے، کسی کے دل کو جیتنے کے لیے، کسی کے عیادت کے لیے، کسی بیمار کو دیکھنے کے لیے، کسی نیک کام کے لیے اگر قدم اٹھاتا ہے، اگر کسی ایک فیملی کے اندر لڑائی جھگڑا ہو گئی، صلح کرانے کے لیے اگر جاتا ہے، 2 بھائیوں میں اگر لڑائی جھگڑا ہو گیا ان کو ایک کرنے کے لیے جاتا ہے، 2 خاندان اگر الگ ہو گئے ان کو ملانے کے لیے اگر کوئی جاتا ہے، یا کسی کے دل آزاری اگر ہو گئی اس کو دل کو جیتنے کے لیے اگر جاتا ہے، تو پروردگار اس کے لیے دیکھیں کتنا اجر عنایت کرتا ہے، ہر قدم پہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، ہر قدم پہ اس کے لیے حسنات کو لکھتا ہے، ہر قدم پہ اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اگر مر بھی جائے، دنیا سے چلا بھی جائے، تو پروردگار ان فرشتوں کو 1000 فرشتے اس کی قبر پر پروردگار بٹھا دیتا ہے، جو قیامت تک بیٹھ کر اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اگر نیک ہے انسان، رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کرتے رہ جاتے ہیں، لوگ اس کے لیے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ اگر کچھ دنیا میں کر کے چلا جائے تو لوگ اس بنا کو، اس جگہ کو دیکھ کر یاد کرتے ہیں کہ یہ فلاں صاحب یہ کر کے گئے تھے۔ ایسا بنے انسان، ایسا بنے انسان کہ جو رہتی دنیا تک لوگ اسے یاد کرتے رہ جائیں، کبھی اسے بھلا نہ سکیں۔ ایسا کام کر کے جائے انسان۔ دنیا میں آیا ہے، کامیاب وہی ہے کہ جب اس دنیا سے چلا بھی جائے تو وہ کار خیر، وہ چیزیں وہاں پہ رہ جائیں۔ مثلا ایک باپ اگر اپنے بچے کو تربیت کے لیے، اگر اسے تعلیم کے لیے، اگر اسے مدرسے میں اسے پڑھانے کے لیے کسی جگہ اگر بھیجے، تو کہتے اگر باپ وہ دنیا سے چلا بھی گیا، بیٹا جب تک پڑھتا رہے گا خداوند عالم اس کے لیے 1000 حسنہ و نیکیاں لکھتا رہے گا۔ کہتے ایک شخص کو بہرحال بہت سنا ہوگا آپ لوگوں نے، بڑا مشہور واقعہ ہے، اسے دفن کیا گیا، عذاب کے فرشتے بہرحال اس کے اوپر آئے عذاب کے لیے، کوئی خواب میں دیکھتا بہرحال عذاب کے فرشتے عذاب کے لیے آئے، کہتے جیسے ہی عذاب کے فرشتے اس کے قبر پہ آئے ہیں عذاب کے لیے تو وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پھر وہ خواب میں دیکھتا ہے کیا کہ وہی شخص جو کہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، پریشان تھا، لیکن کیا دیکھتا ہے وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے، نہر کے کنارے ٹہل رہا ہے، اس کے لیے باغات لگے ہیں، محل بنا ہوا ہے، خوشحال ہے۔
تو اس وقت سوال کر لیا اس نے کہ کل تک تو تم پر اس طرح سے عذاب تھا، آج اتنی خوشحالی تم میں کیوں آ رہی ہے، اتنا زیادہ تم شاد کیسے ہو؟ تو اس نے کہا کل تک میرے اوپر عذاب تھا، لیکن میرا بچہ جو کہ دنیا میں متولد ہو چکا تھا، بچہ میرا بھی اتنا بڑا ہو گیا جسے کل مکتب لے جایا گیا ہے، اور اس مکتب میں جا کر اس نے بسم اللہ کہی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے میرے سارے عذاب کو ختم کر دیا ہے اور مجھے نیکیاں اور حسنات عنایت کر دی۔ تو سوچے جس جگہ پر اگر وہ لڑکا پڑھنے چلا جائے، اس کا بیٹا پڑھنے جائے، اس کے لیے اتنا اللہ اجر دے گا۔ اگر کوئی وہ بنا بنا کر چلا جائے، کوئی مکان بنا کر چلا جائے، کوئی مدرسہ بنا کر چلا جائے، کوئی اسکول بنا کر چلا جائے، یا کوئی کار خیر کی ایسے اگر کوئی چیز کر کے چلا جائے، پروردگار اسے عنایت کرتا ہے۔ بہت زیادہ تاکید کی گئی کار خیر میں سبیل کا انتظام کرنا، پانی کا پلانا، بہت ثواب ہے، بہت ثواب ہے۔ خاندان بنو ہاشم کا طریقہ تھا کہ ہمیشہ سقائی کیا کرتے تھے یہ لوگ، کہ حجاج جو آتے تھے ان کے لیے سقائی کیا کرتے تھے، کہ نہایت ثواب ہے پانی کے لیے۔ اگر کسی جگہ پر کسی، ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہی کے لیے ہو، کسی بھی ملت کے لیے ہو، انسانیت کے لیے اگر ایک گھڑا بھی اگر بھر کے رکھ دیا جائے تو پروردگار اس گھڑے کے جو بھر کے جو پانی پہ پروردگار ہر گھونٹ پر اس کے لیے کہتے ہیں کہ ایک نہر اس کے لیے جو ہے جاری کی جائے گی۔ علامہ حلی کا بڑا مشہور واقعہ ہے، علامہ حلی کا بڑا مشہور واقعہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ علامہ حلی چھوٹے ہیں اور بہرحال آپ کے والد محترم ہیں، ابھی آپ بالغ نہیں ہوئے تھے، پورا واقعہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ والد آتے ہیں آپ کے کلاس میں، اکثر آئے کرتے تھے کہ دیکھیں میرا بیٹا کیا پڑھا، کیونکہ وہ بہت بڑے عالم تھے۔ کہتے جو گرمی کا سیزن تھا، جیسے ہی آ کر بیٹھے تو ان سے کہتے بابا جان میرے لیے پانی لے کر آئیے۔ کہتے وہ اٹھے فوراً چلے گئے پانی لینے کے لیے، پانی لے کر آئے، پانی پیا، تھوڑی دیر بیٹھے پھر چلے گئے۔ کہتے اب جو شاگرد ان کے بیٹھے ہوئے سب آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے کہ یہ کیا بدتمیزی کر دی، اتنے بوڑھے بیچارے، گرمی کا سیزن، ان سے کہا جائے پانی لے کے، کیا ہم لوگ مر گئے تھے یہاں؟ ہم لوگ بیٹھے تھے اتنے شاگرد، ابھی میں ہی آپ سے کہوں کہ مجھے پیاس لگی ہے تو آپ کوئی نہ کوئی اٹھ کے جا کر پانی لے آئے گا۔ اب میں میرے والد ہیں، میں ان سے کہوں جائے پانی لے آئے تو آپ بھی کہیں گے مولانا صاحب کتنی بدتمیزی کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں شاگرد آپس میں چیمی گوئیاں باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے کتاب کو بن کے کہا نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا تم لوگ کے اس وقت ذہن جو ہے میرے پڑھائی کے اوپر نہیں، بلکہ یہ ہے کہ میں نے اپنے والد سے یہ بے احترامی کی، ان سے پانی منگایا۔ کہا جانتے ہو اس کا اجر کیا ہے، پانی پلانے کا اجر کیا ہے، ثواب کتنا ہے؟ پانی جو لے کر آتا ہے، جو پانی پلاتا ہے، کہتے جو شخص پانی پیتا ہے وہ پانی جب اس کے گلے سے اٹھتا ہے، ہر گھونٹ پر پروردگار اس کے درجات کو، سامنے والا جس نے پانی رکھا اس کے درجات کو بڑھاتا ہے، حسنات اس کے لیے نکتا ہے، اور ہر گھونٹ پر جنت میں اس کے لیے ایک دودھ اور شہد کی وہاں پر نہر جاری کرتا ہے۔ کہا اجر تم لوگ کو دوں، پریشان بابا کو، میں اپنے بابا کو پریشان کرتا ہوں تو کم سے کم اگر ان کو میں نے اذیت کی ہے تو یہ اجر میں یہ چاہتا تھا ان سے نہ چھینے۔ کہتے ماں باپ کو کہیں پر حکم نہیں دیا جاتا، ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ماں باپ سے وہاں مانگ لیا جائے کہ بابا جان مجھے پانی اٹھا کر دے دیجئے۔ کہتے دوسرے کا حق ایسے ضائع مت کرو، اگر دسترخوان پر بیٹھے ہو تو وہاں بچوں سے، بیوی سے، وہاں سب سے مانگ کر پانی پیو تاکہ ان کو اس کا اجر اور ثواب ملے، تمہیں بھی اس کا اجر اور ثواب ملے۔ نیکیاں انسان اگر جتنا کرے گا اتنا ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ ختم کی میں نے اپنی گفتگو، اگر ہم اپنے مرحومین کو بھی اگر یاد کریں، خوش قسمت ہے وہ اولادیں، وہ عز و اقارب و رشتہ دار جو اپنے مرحومین کو یاد کیا کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے لیے اپنی زندگیوں کو فنا کر دیا۔ ہم اس کے لیے کچھ نہیں ان کے لیے کر سکتے، کم سے کم اتنا ہی کہ ان کے لیے مجلس، ماتم، فاتحہ یہی اگر ہم کر لیا کریں تو یہ بہت بڑا اجر ان کے لیے بھی ہوگا، ہماری زندگیوں کی بھی مشکلات اس سے برطرف ہوگی۔ بہرحال امام رضا کی بارگاہ ہے، حرم امام رضا ہے اور سرزمین مشہد المقدس ہے، کہ اس جگہ پہ اس مہینے میں اگر اپنے مرحوم کو یاد کیا جائے اس سے بڑھ کر کیا اجر ہوگا، کہ مولا کی بارگاہ میں یاد کیا جائے، آقا کی بارگاہ میں یاد کیا جائے، اس مقدس زمین پہ جہاں اس وقت زیارت پہ بھی آنے کے لیے مشکلات ہو رہی ہیں، کہ زیارت کے راستے سب بند ہیں، اس وقت بیٹھے ہوئے آپ مولا کی بارگاہ سے آپ لوگ زیارت کر رہے ہیں، مولا کی بارگاہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت، امام رضا کی بارگاہ، وہ بھی ماہ رمضان میں آقا کی بارگاہ کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ پرمنور اور نورانی اس وقت بہرحال یہ سما ہے جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، یہ رات کا ٹائم، یہ رات کا سما، اور مولا کی بارگاہ امام رضا رؤوف کی بارگاہ، دعا ہے کہ خدا آپ لوگ کو بھی اس بارگاہ میں آنا نصیب کریں۔ بہرحال اس مہینے کی برکتوں اور اس مہینے کے خیر کو ضائع مت ہونے دیجیے گا، جتنا ہو سکے اسے اکٹھا کر لیجئے۔
اس مہینے کی جتنی رحمتیں اس کو سنوار لے، سمیٹ لیں، کیونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے نکلنے کے بعد انسان کو فقط افسوس رہ جائے گا، کیونکہ اس کا ہر سیکنڈ، ہر ثانیہ اس میں عبادت میں لکھا جا رہا ہے۔ یہی وہ مہینہ جس میں سانسوں کا لینا بھی تسبیح لکھا جا رہا ہے، یہی وہ مہینہ جس میں سونا بھی عبادت لکھا جا رہا ہے، یہی وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک آیت اگر تلاوت کی جائے تو ایک ختم قرآن کا ثواب لکھا جا رہا ہے۔ اس کو مت ضائع کرنے دیں، اس کو اپنے آپ سے دور مت ہونے دیں، اس مہینے کو یہ آپ سے ضائع نہ ہو۔ جتنا ہو سکے استغفار کریں، جتنا ہو سکے کار خیر و خیرات کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کو یاد کریں، ہمدردی کریں، یتیموں بیواؤں کو یاد کریں، ان بچیوں کو یاد کریں کہ بہرحال جن کا کوئی نہیں، جن کی شادی بیاہ کی مشکلات ہیں، ہر کسی جتنا خیر کر سکتے کریں، اس مہینہ کریں، اور اس کے علاوہ بھی خیر کرتے رہیں۔ بہرحال ایک صدمہ ہے اگر گھر سے کسی بزرگ کا چلا جائے، چاہے ماں ہو چاہے باپ ہو۔ کہتے درد اسے ہوتا ہے کہ جس کے جسم میں درد ہوتا ہے اسے احساس ہوتا ہے۔ نعمت جب چھن جاتی ہے تو اس وقت نعمت کے چلے جانے کا احساس ہوتا ہے۔ ماں اور باپ اتنی بڑی نعمت ہیں کہ ماں اور باپ اگر کچھ بھی نہ کریں، فقط بیٹھے رہیں، وہی بیٹھنا، گھر میں رہنا، وہی گھر کے لیے خیر اور خیرات کی وہ برکت کی وہ جگہ بن جاتی ہے۔ ماں باپ کا، بزرگوں کا گھروں میں ہونا، یہی ہماری زندگیوں کے سب سے بڑی کامیابی کی منزل پر پہنچا دیتا ہے ہمیں۔ خدا سے دعا ہے کہ جن کے ماں باپ زندہ ہے خدا انہیں طول حیات دے دے، جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے خدا انہیں کروٹ کروٹ چین دے دے۔ خاص طور سے باپ، شفقتیں یاد آتی ہیں جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہتے باپ غصہ بہت کرتا ہے، باپ کے غصے کو یاد کرتا ہے کہ بابا ہر بات پہ بگڑ جایا کرتے تھے۔ کہتے باپ کی محبت سورج کے مانند ہے، گرم مزاج ہوتا ہے، ماں کی محبت چاند کی طرح ہے، سرد مزاج ہوتی ہے۔ باپ اتنا شفیق ہوتا ہے کہ اس کا سایہ جب تک برقرار ہوتا ہے کسی کے مجال نہیں ہوتی کوئی انگلی اٹھا سکے۔ باپ اپنے آپ کو بیچ دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے، لیکن اپنے بچے پہ ذرہ برابر وہ اپنی فیملی پر مصیبت نہیں آنے دیتا۔ باپ کا چلا جانا بیٹوں سے پوچھیں اور بیٹیوں سے پوچھیں کہ کیا گزرتی ہے، خاص طور جس کے بیٹیاں ہوں، کیونکہ باپ اپنی بیٹیوں کو بہت چاہتا ہے۔ ایک اور باپ یاد آ رہا ہے جو کوفے میں ایک باپ تھا کہ جس کی بیٹیاں زینب و کلثوم جیسی ہوں، جس کے بیٹے حسن و حسین جیسے ہوں۔ آئیں چلیں مولا امیر کائنات کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خدا جلد از جلد ان زیارتوں کے راستوں کو کھولے، اور مولا معصومین کی بارگاہوں میں ہم لوگ چل کر وہاں حاضری دی جائے۔ آئیں چلیں نجف اشرف اپنے دلوں کو لے کر چلیں، امیر کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں، اور نیابتاً آپ کی طرف سے اپنے تمام مرحومین کی طرف سے ایک مختصر سلام دیتے ہیں، پرسہ دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا سید الوصیین، السلام علیک یا یعصوب الدین، السلام علی وصی المصطفیٰ۔ آئے سلام کریں اپنے آقا امیر المومنین کو، اے مولا علی، اے میرے آقا، آقا ہمارے سلام کو قبول کر لیں۔ آقا دل تڑپ رہا ہے، دل تڑپ رہا ہے آپ کی بارگاہ میں آنے کے لیے، دل تڑپ رہا ہے آپ کے صحن مقدس میں گنبد طلائی کو دیکھنے کے لیے۔
آنکھیں ترس رہی ہیں آپ کے ذریعے اقدس کو دیکھنے کے لیے۔ کہتے ہیں یہی وہ مہینہ ہے جب ایک باپ کا جنازہ بھرے گھر سے نکل رہا ہے۔ مولا امیر کائنات کے سر پہ ضربت لگائی گئی۔ کہتے مولا کہ جسم نازنین کو جس وقت گھر کے نزدیک لے کر پہنچے، مولا نے کہا اے میرے لال حسن، میرے چاہنے والوں کو روک دو، میں نہیں چاہتا میری آواز میرے بچوں کی آوازیں رونے کی نامحرموں کے کانوں میں جائیں۔ علی کو زینب کلثوم کی آواز کے پردے کا بھی خیال تھا۔ ہاتھوں کو جوڑیں گے امیر کائنات، مولا آج آپ زینب کلثوم کی آواز کو نامحرموں کے کانوں میں جانا برداشت نہیں کر رہے، مولا کل یہی کوفہ ہوگا، آپ کی بیٹیاں ہوں گی، بلویام میں پھرائی جائیں گی۔ آئے آقا کو پرسا دیں، مولا امام حسن حسین کو پرسا دیں، باپ کا پرسا ہے، تمام اعزاء و اقارب کو پرسا دیا جائے۔ کہتے مولا امام علی خون میں آغشتہ ہے۔ طبیب نے امام حسن کو بلایا اور کہتے ہیں آقا حسن اب آپ کے بابا نہ رہیں گے۔ کہتے تڑپ گئے مولا حسن، باپ کا سایہ وہ بھی علی جیسا شفیق باپ۔ کہتے مولا تڑپ گئے، طبیب سے کہتے کیا کوئی راستہ نہیں؟ طبیب کہتا مولا جتنا ہو سکے آقا کو دودھ پلایا جائے، آقا کی زندگی کچھ اور بڑھ جائے گی۔ کہتے مولا کو دیکھیں یہاں پر بھی آقا نے صلہ رحمی کا نمونہ دیا ہے۔ کہتے دشمن کو بھی مولا نے شربت پلایا ہے اور کہا میرے مرنے کے بعد اسے اذیت نہ کرنا، اتنا ہی ضرب مارنا جتنی مجھ پر ہے۔ کہتے تاکید کی جا رہی۔ کہتے مولا سے طبیب ابھی جدا ہوا تھا، کچھ دیر گزری تھی، دروازے پہ دق الباب ہوا، آقا نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے بچوں کی قطار لگی ہے، ہاتھوں میں پیالوں میں دودھ لیے ہوئے بچے دروازے پہ کھڑے ہیں۔ ہاتھوں کو جوڑوں گا اے کوفے کے بچوں، اس دودھ کو بچا لو، آج یہاں دودھ مانگا نہ گیا، اتنا دودھ اکٹھا ہو گیا، ارے کل کربلا میں حسین اپنے 6 بھائی اصغر کے لیے ایک قطرے کا سوال کریں گے، دودھ تو دور پانی بھی نصیب نہ ہوگا، بلکہ پانی کے بدلے 3 بھال کا تیر لگے گا، حسین کا بچہ ہاتھوں پہ منقلب ہوگا، حسین کا بچہ پیاسا دنیا سے جائے گا، لا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا پروردگار پالنے والے اس مجلس کا ثواب پروردگار یہ تمام مرحومین کے جن کے نام پڑھے گئے ان سب کو ارسال کر دے۔ خدایا اس مجلس کا ثواب ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے اس مہینے کا، اس مولا کی بارگاہ امام رضا کا، سرزمین امام رؤوف کا تجھے واسطہ دیتے۔ خدایا جو مریض اور بیمار گھروں میں ہاسپٹلوں میں
جہاں کہیں بھی انہیں صحت عنایت کر دے۔ خدایا ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے۔ پروردگار جن کے بھی دلوں میں حج و زیارات کی تمنا ہے انہیں ان بارگاہوں میں آنا نصیب کر دے۔ پروردگار روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے، قرض و مقروضین کے قرضوں کو ادا کر دے۔ پروردگار جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے، جنہیں اولاد دی پروردگار ان کے بچوں کی، جو اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے لیے پریشان، برابر کے رشتے عنایت کر دے۔ خدایا ہمارے مرحومین کو غریق رحمت کر دے۔ خدایا جن جن کے لیے دعاؤں کے لیے کہا گیا، بہت سے مریض و بیمار اس وقت گھروں ہاسپٹلوں میں، خدایا اس مولا کے صدقے، مولا امام رضا کے صدقے میں، خدایا پروردگار پالنے والے اس ماہ رمضان کے صدقے میں پروردگار ان سب کو، ہم سب کو صحت عاجلہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں ہم سب کے تمام مشکل گرفتاریوں کو برطرف کر